अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुरुसुल लुगा का अद्दर्सुर राबे का पार्ट 2 पढ़ेंगे। यानी अद्दर्सुर राबे जो है ये हम लोग पिछली वीडियो में आधा पढ़ चुके हैं, यानी यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ तक इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में और ये चैप्टर आज कंप्लीट होगा इंशाअल्लाह। आइए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तमारीन यानी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे। अजीब अनिल अस्इलतिल आतियती, कह रहे हैं आने वाले जो सवालात हैं इसको आपको जवाब देना है। और जवाब कैसे देना है? जवाब इस तरह से देना है कि पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने ये पढ़ा है इसी चीज़ को यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कौन सा वर्ड आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पूछा जा रहा है मिन ऐना अंता, तुम कहाँ से हो, यानी तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो आइए हम देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है मिन ऐना अंता, मुदर्रिस ने पूछा है, टीचर ने पूछा है। तो मोहम्मद ने क्या जवाब दिया है? अना मिनल याबान, मैं याबान से हूँ, मैं याबान का रहने वाला हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको भी यहाँ पर जवाब देना है कि आप कहाँ से हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं मोहम्मद जो कहा था कि अना मिनल याबान, अना मिनल याबान, ठीक है। या फिर आप जहाँ के रहने वाले हैं आप उसका जवाब देंगे। जैसे कि मैं झारखंड का रहने वाला हूँ तो मैं क्या कहूँगा? अना मिनल झारखंड, ठीक है दोस्तों। झारखंड इसलिए कह रहा हूँ कि झा जो है ये अरबिक में ये वर्ड नहीं आता है, ये लफ्ज़ नहीं आता है, तो झा को जीम से हम तब्दील कर देते हैं। इसी तरह से आगे देखिएगा, अंत मिनल फिलिपीन, क्या आप फिलिपियन से हैं? देखिए फिलिपीन कहा गया है। फिलिपियन एक देश है, एक कंट्री है जिसको अरबिक में पे की जगह बा कर दिया है, ठीक है, क्योंकि अरबिक में पा का लफ्ज़ नहीं आता है। तो क्या आप फिलिपीन से हैं आप, या आप फिलिपियन हैं? तो इसका जवाब हमें देखना है यहाँ पर कैसे इन्होंने दिया है। इसमें नहीं है, आप जहाँ से भी होंगे आप उसका जवाब दे दीजिएगा कि ला नहीं, मैं फिलिपियन से नहीं, ला अना, क्या हो जाएगा? ला अना मिनल झारखंड। तो क्या है आप? मैं झारखंड से हूँ। तो आप इस तरह से इसका जवाब दे देंगे। फिर आगे पूछ रहा है मन मिनस चीन, चीन से कौन है? तो इसका जवाब भी हम देखेंगे। चीन से कौन है? तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था चीन से कौन है? मोहम्मद है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मोहम्मद हुआ मिनस चीन, वह चीन से है। तब हम इसका जवाब यहाँ पर देंगे कि मोहम्मद मिनस चीन। यहाँ पूछा गया है कि मन मिनस चीन, चीन से कौन है? चीन को कहते हैं, चूँकि चे जैसा कि अभी हमने बताया कि अरबिक में नहीं आता, उसको सात से बदल दिया, ठीक है। तो मोहम्मद मिनस चीन, ये हो गया इसका जवाब, इसका आंसर हो गया। फिर पूछा है मिन ऐना हामिदुन, हामिद कहाँ से? हामिद कहाँ का रहने वाला है? तो इसका हम जवाब देखेंगे कि हामिद कहाँ का रहने वाला है। यहाँ नहीं दिया है तो आपको खुद से बताना है कि हामिद कहाँ से रहने वाला है। आपका कोई दोस्त है या कोई भी है तो आप उसको बता दीजिएगा कि जहाँ से भी रहने वाला है। मिसाल के तौर पर वो दिल्ली का रहने वाला है तो हम क्या लिखेंगे? हामिद हुआ मिनत दिल्ली। तो जहाँ से भी का भी रहने वाला होगा आप उसका जवाब दे दीजिएगा कि वो कहाँ का रहने वाला है। फिर है ऐन ज़हब अब्बासुन, अब्बास कहाँ गया? तो आपको इसका जवाब देना है। कैसे? देखिए यहाँ पर दिया हो गया है इसका जवाब, यहाँ पर है कि ऐन अब्बासुन, अब्बास कहाँ है? तो उसका जवाब दिया गया है खराजा, वो निकल गया, चला गया। तो आपको भी यहाँ पर दे देना है जवाब कि हुआ खराजा, ठीक है दोस्तों, हुआ खराजा। अब आगे है अज़हब अलीयुन इलल मुदीरी, क्या अली मुदीर गया है? मुदीर कहते हैं हम लोग किसको? इसको दफ्तर को कहते हैं, ऑफिस को कहते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि नहीं, वो नहीं गया है।
علی نہیں گیا ہے، ٹھیک ہے. لا، لا ہوا ذہب، ذہب، ٹھیک ہے. اب آگے ہم چلتے ہیں اس کے آگے. اقرأ وقت ما ضبط اواخر کلماتی، کہ آپ کو پڑھنا ہے اور لکھنا ہے اور آخری حرف پر اعراب بھی لگانا ہے، یعنی زبر آئے گا، پیش آئے گا یا زیر دینا ہے، یہ ساری چیز آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے. تو الغرفتو بولیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے، لہٰذا اس پر پیش آئے گا. من الغرفتی، اس کے تام زیر آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے حرف جر ہے، اور معلوم ہے کہ حرف جر جس اسم پر آتا ہے اس کے آخری حرف پر کیا لگا دے گا؟ زیر دے دے گا. تو من یہاں پر حرف جر ہے، غرفہ پر آیا ہے، لہٰذا غرفہ کے آخری حرف پر زیر آ جائے گی. اسی طرح سے من الحمامی، تو من بھی حرف جر ہے اور حمام کے آخر میں زیر دے دے گی. اس طرح سے المرحاضو پیش آئے گا ذات پر، کیوں؟ اس کے سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے، لہٰذا اس پر پیش آئے گا. الی المرحاضی غسل خانہ تک، تو الی حرف جر ہے، لہٰذا ذات کے آخر میں زیر دیں گے. ٹھیک ہے دوستو، آگے چلتے ہیں. الیابانو الفلیبیین من الہندی، ہندی آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ من حرف جر ہے. الی الصینی چین تک، نون پر زیر کیونکہ الی حرف جر ہے. تو یہ چیز کو سمجھ لینا ہے کہ جس اسم پر حرف جر آئے گا اس کے آخر میں زیر دینا ہوگا. اقرأ وکتب پڑھو اور لکھو. من این فاطمۃ فاطمہ کہاں سے ہے؟ ہی من الہندی وہ ہندوستان سے ہے، وہ ہندوستان کی رہنے والی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا. خرج مدرس من الفصل وذهب الی المدیری، استاذ نکلے کلاس سے اور دفتر گئے، ٹھیک ہے. یعنی جو پڑھانے والے تھے، جو ٹیچر تھے، وہ کلاس سے نکل کر کے کہاں گئے؟ دفتر میں گئے ہیں، آفس میں گئے ہیں. ٹھیک ہے دوستو، اب آگے چلتے ہیں. ذهب التاجر الی الدکان، تاجر دکان گیا، جو بزنس مین ہے وہ کہاں گیا؟ دکان گیا. دا بزنس مین وینٹ ٹو دا شاپ. تو آپ کو یہ بھی بتانا ہے، انگلش میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. خرج حامد من الغرفۃ وذهب الی الحمام، حامد نکلا، خراجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، حامد نکلا کمرے سے اور غسل خانے میں گیا. اب آگے ہم دیکھتے ہیں. من خرج من الفصل، کلاس سے کون نکلا؟ تو کلاس سے کون نکلا بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا، تو نکلا تھا کلاس سے ٹیچر، جو استاذ تھے. تو کیا بولا؟ خرج المدرس، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں خرج المدرس، المدرس. ٹھیک ہے دوستو، پھر آگے دیکھنا، سب چیز کو یاد کرنا ہے، لکھتے رہنا ہے کاپی میں، ہر ایک ورڈ میننگ لکھنا ہے. خرج الطالب من المدرسۃ وذهب الی السوق، طالب علم اسٹوڈنٹ نکلا مدرسے سے اور کہاں گیا؟ وہ بازار گیا. سوق کا مطلب ہوتا ہے بازار، مارکیٹ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. خدیجۃ من الصین وخالد من الیابان، خدیجہ چین سے ہے اور خالد یابان سے ہے، یعنی خدیجہ جو ہے یہ چین کے رہنے والی ہے اور خالد جو ہے وہ یابان کا رہنے والا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ آگے پڑھیں گے. ذا فی الفراغ فیما یلی حرف جر مناسبا، اب یہاں پر فل ان دا بلینکس آ گیا ہے اور آپ کو حرف جر فل کرنا ہے، بھرنا ہے. یہ حروف جر ہے، کون سا حرف کہاں پر آئے گا یہ آپ کو بتانا ہے، آپ کو لکھنا ہے. دیکھیے، الکتابو ڈیش المکتب، تو مکتب کے کتاب کا مطلب کتاب اور المکتب کا مطلب ہوتا ہے میز. تو کتاب میز، کیا مطلب؟ الا آئے گا اس پر، الا کا مطلب پر، کتاب میز پر ہے. اب یہ جملہ پورا بن گیا ہے، فٹ ہو گیا ہے. تو ہم الا کا استعمال کہاں کریں گے؟ جہاں پر ہم آن کا استعمال کرتے ہیں، انگلش میں جہاں پر ہم آن کا استعمال کرتے ہیں وہاں پر ہم الا کا استعمال کریں گے. اب اسی طرح سے دیکھیں گے، الطالب ڈیش الفصل، تب یہاں پر کیا آئے گا؟ فصل مطلب کلاس، طالب کا مطلب اسٹوڈنٹ. تو اسٹوڈنٹ کلاس میں ہے، تو میں کیا عربی کیا ہے؟ فی. جب ہم ان کے جگہ میں استعمال کرتے ہیں، جہاں پر ہم انگلش میں ان استعمال کرتے ہیں وہاں پر ہم فی کا استعمال کریں گے. تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ الطالب فی الفصل، طالب علم کلاس میں ہے، اسٹوڈنٹ کلاس میں ہے. آگے چلے دیکھتے ہیں. ذهب حامد ڈیش الجامعہ، تو حامد گیا، ذهب کا مطلب جانا، حامد نام ہے تو حامد گیا، کہاں گیا؟ جامعہ گیا. تو جانے کے لیے الا کا استعمال کرتے ہیں کہیں جانے کے لیے، ٹھیک ہے. جہاں پر ہم انگلش میں ٹو کا استعمال کرتے ہیں تو ٹو کے جگہ میں ہم الا کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے دوستو. خرج المدیر ڈیش المدرسہ، تو جو مدیر ہے
وہ مدرسے سے نکلا. جو ناظم ہے، جو پرنسپل ہے، وہ کہاں سے نکلے؟ مدرسے سے نکلے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مین آ جائے گا. مین مطلب سے. اب یہاں پر فرام کا استعمال کرتے ہیں. مین کو جہاں پر ہم فرام استعمال کرتے ہیں وہاں پر مین استعمال کرتے ہیں اس کی جگہ میں. ذهب محمد، محمد گیا کہاں سے؟ من السین الی الیابان، سین سے یابان گیا. ٹھیک ہے، اب آگے جو ہے کچھ ورڈس ہے اس کو ہم کو دیکھ لینا ہے ہمیں، پھر ہم آگے پڑھیں گے. تو اس میں ہے الکلمات الجدیدۃ، نئے ورڈ ہیں، نیو ورڈس ہیں. تو آئیے ہم ہر ایک کا دیکھتے ہیں. المدرسۃ مدرسہ، الفصل کلاس، الحمام غسل خانہ، المرحاض غسل خانہ، المطبخ مطبخ، الغرفۃ کمرہ روم، مطبخ کے مطلب کچن کہتے ہیں. الجامعۃ جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں. السوق بازار مارکیٹ کو کہتے ہیں. الیابان جگہ کا نام ہے. الصین چین یہ بھی جگہ کا نام ہے. الہند ہندوستان کو ہند کہتے ہیں. الفلپین فلپین ہے، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، ایک کنٹری ہے. اب آگے دیکھیے. المدیر، مدیر کے مطلب دفتر کے معنی میں بھی آتا ہے اور پرنسپل وغیرہ کے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، ناظم وغیرہ کے لیے. ذہابہ کے مطلب جانا اور خراجہ کے مطلب نکلنا. فی کے مطلب میں، علا کے مطلب پر، اون کے معنی میں ہے. اسی طرح سے من کے مطلب سے، الا کے مطلب تک، ٹو کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے دوستو، تو یہ سب کے سب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ من، یہ بھی حرف جر ہے. من کے مطلب سے کے معنی میں ہوتا ہے. تو یہ سب کے سب حروف جر ہے، سب کے سب حروف جر ہے. یعنی حروف جر جس اسم پر آتا ہے وہ اس اسم کے آخر میں زیر کر دیتا ہے. تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے دروس اللغہ کا الدرس الرابع پورا کر لیا ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے. اور ویڈیو کیسی لگی ہے اس کے بارے میں آپ کو کامنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے. بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے.